أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم کی آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 34 سے 40۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ ما كان للہ ان يتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ان آیات پر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ گویا کہ یہ اس قصے کا آخری سبق ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے پورے واقعے اور پورے قصے کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے، اور وہ خلاصہ ہے اللہ کی توحید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بنی اسرائیل میں بڑا شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل میں یہودی بھی آتے ہیں اور عیسائی بھی آتے ہیں، یہ سب اولاد یعقوب علیہ السلام میں سے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے، خصوصاً یہودیوں نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ العیاذ باللہ ولد زنا قرار دیا، یعنی زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے قرار دیا۔ اور پھر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اتنا بڑھا دیا، اس میں اتنا غلو کر دیا ان کی شان و عظمت میں کہ انہیں اللہ ہی بنا دی، یا اللہ کا بیٹا بنا دی، یا ثالث ثلاثہ، تینوں میں سے ایک، کہ تین مل کر اللہ ہیں، اور ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام قرار دیا۔
گویا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت ہی کم کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر کے متعلق اتنی نازیبا بات اور بہتان، اور عیسائیوں نے ایسا غلو اور مبالغہ کیا کہ بہت ہی اوپر لے گئے، اور عیسائیوں میں آگے پھر 3 گروہ بڑھے۔ کچھ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے، یہ بھی قرآن میں موجود، سورۃ التوبہ میں، سورہ مائدہ وغیرہ میں یہ سارے اقوال ان کے موجود۔ کچھ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، وہی اللہ ہیں۔ کچھ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے۔ کچھ نے کہا 3 مل کر اللہ ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے اس سے قبل جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی اس میں بھی اللہ پاک نے ان چیزوں کی تردید فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ماں کی گود میں ہی اللہ کی توحید بیان کر دی تھی، اور اپنے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں تو اللہ کا بندہ اور غلام اور نوکر ہوں۔ اور بھی کئی باتیں ہم نے اس سے قبل پڑھی جس سے ان سارے عقائد کی تردید ہوتی۔ اب یہ قرآن مجید اللہ پاک نے کتاب فرقان بنائی، فرق کرنے والی حق و باطل۔ اب اور اس کائنات میں کوئی کرائیٹیریا ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارے پاس کوئی کلام نہیں ہے کہ جو گمراہ لوگوں کے متعلق بتا سکے کہ یہ گمراہ ہیں، اور حق کے متعلق بتا سکے کہ یہ لوگ حق پر ہیں۔ یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی اب اس کائنات میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب نہیں۔ یہی ایک واحد کرائیٹیریا ہے، کسوٹی ہے، معیار ہے۔ تو قرآن مجید جو آخری کتاب ہے اللہ کی، اس میں اللہ پاک نے سب گمراہ لوگوں کی گمراہیاں بھی بیان کر دی، اور جو حق تھا وہ بھی اللہ پاک نے صاف صاف لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ پاک نے یہودیوں کی بھی تردید فرمائی، اور اللہ پاک نے عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی بڑھا چڑھا دیا تھا اس کی بھی تردید فرما دی۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں سے، اپنی امت سے کہا تھا نا کہ لوگوں، میری شان میں اتنا غلو، اتنی ایکسیس اور اتنا مبالغہ نہ کرنا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا تھا کہ تم بھی مجھے اللہ سے ملا دو، لیکن قوم کو اثر کوئی نہیں ہوا۔ قوم نے یا قوم میں سے بعض لوگوں نے اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں وہی کام کیا جس سے آپ نے منع کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور قرار دے دیا، نور من نور اللہ۔ اور بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے نام پر نعتیں بنائی گئیں، جن میں سے اکثر میں مبالغہ آ رہی تھی، غلو تھا۔ کم ہی نعت خواں ہوں گے، کم ہی شاعر ہوں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں، آپ کی نعت بیان کریں، اور وہ اس کے اندر مبالغہ نہ کریں، اور وہ آپ کی صرف وہ شان بیان کریں جو قرآن نے بیان کی، وہ شان بیان کریں جو صحابہ نے بیان کی، جو احادیث میں بیان ہوئی۔ اس حد تک تو آپ کی شان بیان کرنا جائز اور درست ہے، لیکن اس سے آگے جو شان بیان کی جاتی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے، اور وہ جائز نہیں ہے۔ پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے ایسی مبالغہ آرائیوں سے۔ تو آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک نے پہلے تو یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ بتایا گیا ہے نا، ان کی پیدائش کے متعلق کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ ماجدہ جو ہم سب کی بھی روحانی ماں ہیں، حضرت مریم، وہ ایک پاک دامن خاتون تھی،
اور عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے. تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں بتایا کہ یہ سب باتیں جو پیچھے بیان ہوئی ہیں نا، یہ سارا قصہ اور واقعہ بالکل ایسے ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس اور ان کا مقام اور ان کا تعارف بالکل ایسے ہی ہے جو اللہ پاک نے کروا دیا، اور کچھ باتیں اور آگے کی. اور پھر جو اس کے باوجود بھی آپ کے متعلق غلط کرنے والے، آپ کا مقام کم کرنے والے ہیں، ان کو اللہ نے کافر قرار دیا، اور ان کو پھر قیامت کے دن سے ڈرایا ہے کہ ڈر جاؤ اس دن سے، وہ تمہاری حسرت کا دن ہوگا، تم اس دن بڑا افسوس کرو گے، تمہیں اس دن بڑا دور دور تک نظر آئے گا. اس دن تمہاری سماعت بھی بڑی تیز ہو جائے گی، تمہاری بصارت بھی بڑی تیز ہو جائے گی، تمہاری عقل اور فہم بھی بڑا تیز ہو جائے گا، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھنا ہے تو اس دنیا میں سمجھو، کیونکہ وہ تو دار الجزا ہے نا، بدلے کا گھر ہے، وہ عمل کا گھر نہیں، دار العمل نہیں ہے. آئیے قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہی میں اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے ان کا صحیح صحیح تعارف جو ہم نے کروا دیا. جو تم نے عیسیٰ ابن مریم کا، جو تم نے ان کا امیج لوگوں کے سامنے بنایا ہے یا اپنے ذہنوں میں بنا رکھا ہے نا، یہودیوں نے یا عیسائیوں نے، وہ سارا کچھ غلط ہے. عیسیٰ ابن مریم تو یہ ہیں، اور ان کا تعارف تو اور ان کا سٹیٹس تو یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. قول الحق کی، حق کی بات. عیسیٰ بن مریم ان کے متعلق جو بات ہوئی ہے نا، وہ حق کی بات یہ ہے جو قرآن نے بیان کی. قول الحق کی، حق کی بات. الذی، جس میں، الذی جو یا جس، فیہ اس میں یا جس میں، الذی فیہ وہ جس میں، یمترون وہ شک کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو اللہ پاک نے پیچھے باتیں بیان کی ہیں، یہ ہے حق بات، اور اسی حق بات کے متعلق وہ شک کرتے ہیں. ان کو شک کیا کہ نہیں حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا کیسے ہو سکتے؟ اللہ اکبر. اور عیسائی یہ شک کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور غلام کس طرح ہو سکتے؟ تو اتنی شان والے ہیں، وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، ان کا مقام تو باقی نبیوں سے کوئی بہت ہی اونچا ہوگا، لہٰذا انہوں نے اللہ کے بندے کی بجائے اللہ کے بیٹے ہی بنا دیا. ما کانا، پھر اللہ پاک نے تردید فرما دی، ما کانا کبھی نہ تھا، للہ اللہ کے لائق، اللہ کے لیے، ان یتخذ کہ وہ بنائے یا بناتا، من ولدن کوئی اولاد، من ولدن کوئی بھی اولاد. ما کان للہ ان یتخذ من ولدن، اگر رکنا ہے تو ولد پڑھ لیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، کبھی اللہ کے لائق نہیں تھا، کبھی اللہ کے لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے. سبحانہ، وہ تو پاک ہے، اولاد تو وہ بناتا ہے جو کمزور ہو، اولاد کی تو اسے ضرورت ہوتی ہے، وہ تو پاک ہے ہر کمزوری سے، اسے تو اولاد کی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آگے مزید وضاحت فرما دی کہ اسے اس لیے بھی اولاد کی ضرورت نہیں کہ اس کے پاس تو اتنی قدرتیں طاقتیں ہیں کہ اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما
تو بس، تو صرف، فا کا معنی تو، انما صرف، محض، کلمہ حصر کہتے ہیں اسے، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس سے، اس امرن سے، اس کام کو کہتا ہے، کن ہو جا، فا تو یکون وہ ہو جاتا ہے، وہ تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کے پاس اتنی قوتیں اور اتنے اختیارات ہوں، اسے بھلا بیٹے کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹوں والے تو محتاج ہوتے ہیں، بیٹوں کو تو کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام بیٹا کرو، تو بیٹے نہیں کرتے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور بے شک اللہ ہی، ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب، فَاعْبُدُوا، پس عبادت کرو، فا الگ ہے، اور اعبدوا عبادت کرو، ہو اس کی ملا کے بنا فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ، یہ ہے صحیح اور سیدھی راہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیچھے قول بیان ہوا تھا نا، جو ان کی تقریر ہوئی تھی گود میں، یہ اسی کا حصہ ہے۔ درمیان میں کچھ باتیں اللہ پاک نے اپنی طرف سے بیان فرمائیں، اور یہ آخری آیت ہے اور آخری خطاب کا حصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، پس عبادت کرو اس کی، یہ ہے سیدھی راہ یا سیدھا راستہ۔ فاختلف، پس اختلاف، اختلاف کیا، پھر اختلاف کیا، الاحزاب، گروہوں نے، حزب گروہ کو کہتے ہیں، اور احزاب اس کی جمع، سورۃ الاحزاب بھی ہے قرآن میں، غزوہ احزاب بھی ہوا تھا جس میں بہت سے گروہ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے تھے۔ فاختلف الاحزاب، پھر ان گروہوں نے اختلاف کیا، من بینہم، اپنے درمیان، اور اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ بنی اسرائیل کے مختلف گروہ جو بنے، یہودیوں نے کچھ کہا، عیسائیوں میں کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واضح ارشادات کہ میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا غلام، میں اللہ کا عبادت کرنے والا، وہ میرا بھی رب تمہارا بھی رب، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ فَوَيْلٌ، فا تو ویلن، بڑی ہلاکت ہے، ویلن کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، بڑی ہلاکت ہے، لمز لی کے لیے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لی کے لیے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ملا کے پڑھیں گے للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہدی، حاضری سے، حاضری کی وجہ سے، یوم عظیم، بڑے دن، بلکہ بہت بڑے دن، بہت بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت۔ مشہد، شہید، شاہد، یہ انہی سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس بڑے دن کی حاضری ہوگی نا، وہاں حاضر ہونا پڑے گا نا اس دن، جو 50,000 سال کا دن ہے، اس دن، اس بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہوگی۔ اس دن ان کو پتا چلے گا کہ کیا پاؤ پڑتا ہے انہیں یہ شرک، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو، اولیاء کو اور رسولوں نبیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کا جو جرم ہے، اس کی کیا سزا ملتی ہے، یہ تو انہیں پتا چلے گا قیامت کے دن۔
اب تو وہ بے شک محبت کے نام پہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک دیکھیں کتنی سرزنش فرما رہے ہیں۔ تو کیا اگر ہم اپنے نبی کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے محبت کے نام پہ، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہمیں بھی اس بڑے دن کی حاضری سے ڈرنا چاہیے۔ اسمع بہم، اسمع کس قدر سننے والے ہوں گے، بہم وہ، یا ترجمہ کر سکتے ہیں اسمع کتنا سنائی دے گا، بہم ان کو، وابصر اور کس قدر دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ جو اسمع اور ابصر ہے نا، ان کو کہتے ہیں فعل تعجب، تعجب کا اظہار۔ جس طرح تھا نا فما اصبرهم علی النار، کیا صبر ہے، کس قدر صبر ہے ان کا آگ پر۔ اسمع بہم وابصر، کس قدر سننے والے ہوں گے وہ اور کس قدر دیکھنے والے۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بڑے سیانے ہو جائیں گے، ہر چیز ان کو فوری سمجھ آنے لگ جائے گی، کیونکہ سامنے شعلے مارتی ہوئی آگ ہو۔ اس دن ان کی ساری جو سینسز ہیں، حصے ہیں، وہ تیز ہو جائیں گی بہت، لیکن اس دن ہوشیاری کا، عقل مندی کا، سیانت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یوم یأتوننا، یوم جس دن، یأتونا وہ آئیں گے، نہ ہمارے پاس، لیکن الظالمون، یعنی یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے آگے وضاحت فرما دی، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن کس قدر وہ سننے والے ہوں گے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے۔ لیکن الظالمون، جس طرح سورہ سجدہ میں بھی ہے نا، وہ کہیں گے ربنا ابصرنا فسمعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے، ایک دفعہ واپس لوٹا دو۔ لیکن الظالمون، لیکن وہ ظالم، لیکن یہ ظالم الیوم آج، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ آج ان کو ہدایت کا موقع نہیں دیا جائے گا، یہ گمراہی میں رہیں، بے شک چانن ہو بھی جائے اس دن۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈرائیے، ہم انہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور ہر امتی کو جو قرآن پڑھتا ہے، جو دین کی دعوت کا کام اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اس کو یہ خطاب ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور انہیں ڈرائیے، شرک کرنے والوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق افراط و تفرید کا شکار ہونے والوں کو۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈرائیے انہیں، یوم الحسرۃ، پچھتاوے کے دن سے۔ حسرت، پچھتاوا، افسوس، کاش ایسے کر لیتا، کاش بچ جاتا، کاش قرآن پڑھ لیتا۔ یوم الحسرۃ، پچھتاوے کے دن سے، جب یوم الحسرہ، قیامت کے کئی نام ہیں قرآن مجید میں، جن میں سے ایک کیا ہے؟ یوم الحسرہ، یوم الدین، یوم القیامہ، یوم التغابن، کئی نام ہے نا۔ تو یوم الحسرہ، وَأَنذِرْهُمْ یوم الحسرۃ، اور ڈرائیے انہیں پچھتاوے کے دن سے، جب قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا ہر کام کا، جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ، اور وہ، فی غفلۃ، سراسر غفلت میں ہیں۔ غفلت نکرہ ہے، تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں سراسر غفلت۔ وَهُمْ فی غفلۃ، اور وہ سراسر غفلت میں ہیں۔ وَهُمْ، اور وہ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ اب تو یہ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، ایمان نہیں لاتے عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنوں میں، اللہ پر صحیح معنوں میں، جس طرح کا ایمان لانا چاہیے نا اس طرح کا ایمان نہیں لاتے، افراط و تفرید کا شکار ہیں، غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اباپ پرستی اور تقلید کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔
اس لیے غفلتوں میں پڑے ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن، بے شک ہم، انا میں بھی، انا کے بعد جو الف ہے نا، انا پلس آگے نون الف نہ، ایک نون گرا دیا، الف قائم رکھا، انا بے شک ہم، اور نحنو میں بھی ہم، اور ناریثو کے شروع میں جو نون ہے اس کا معنی بھی ہم، تو دو دفعہ ہم کا ترجمہ کر لیں گے، اور ایک دفعہ ہم ہی، زور دیں گے، ہم پر زور دیں گے۔ یہ اللہ پاک کی شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنی طاقت اور قوت کے اور بڑائی کے اظہار کے لیے کہہ دیتا ہے کہ ہم یوں کر دیں گے۔ تو اللہ پاک تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، تو اس لیے اللہ پاک ہیں تو ایک ہی، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی زمین کا وارث ہیں، ومن علیہا، اور جو کچھ اس پر ہیں، علیہا میں ہا ضمیر ارض کے لیے، ارض مؤنث ہے نا عربی زبان، ومن علیہا، اور جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ اس زمین کے وارث تو ہم ہیں، اور اولاد بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے نا، میرے اقتدار کا، میری بادشاہت کا، میرے مال و دولت کا، میرے سٹیٹس کا، میری ساری چیزوں کو بعد میں سنبھالے گا کون، ان کا وارث کون بنے؟ تو اللہ پاک کو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے اپنے کسی رسول کو، اپنے کسی ولی کو اپنا قائم مقام، اپنا جانشین، اپنا بیٹا بنائیں، اس لیے کہ اس زمین کا وارث ہمیشہ سے اللہ ہے، اور آخر میں بھی اس زمین کا وارث اللہ ہی ہوگا۔ یہ بھی گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کی تردید ہے، اور اللہ کی شان و عظمت کا اظہار ہے، اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے اندر بیان کردہ انبیاء کرام کے واقعات کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن کی حسرتوں سے، پچھتاووں سے، افسوس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس دنیا ہی میں سدھر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔